بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 لوگ ایسے بتانے والے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر ایسے 5 لوگوں کے ساتھ آپ جھگڑا کرو گے تو آپ ہی برباد ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، تو 11 عورتیں کون کون سی ہیں یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 لڑکیوں سے 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ 3 عورتیں کون سی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہ کرنا، اور ایسے 5 لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ ہی برباد ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، قوم کا سردار۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار سے جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ قوم کے سردار کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کرو گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پوری قوم سردار کی ہی بات مانے گی، آپ کی بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ نمبر 2، عالم کے ساتھ۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اور اس کو ستاؤ گے تو اگر اس نے بد دعا کر دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے، اسی لیے کبھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو نہ سمجھ بچے ہیں، اور آپ سمجھدار ہو تو سمجھداری سے کام لے، بچوں سے محبت کرو، ان سے جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 4، عورت کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت اپنی ہو یا غیر کی ہو، عورت عورت ہی ہوتی ہے، اور اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی طرف چلے جاؤ گے۔ نمبر 5، بد زبانی سے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5واں شخص بد زبان ہے، یعنی جو برا بولتا ہے اور بات بات میں گالی دیتا ہے، اور جب ایک بار بولنا شروع کرتے تو چپ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو ایسے بد زبان سے کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ 5 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بری عورت کی 11 نشانیاں۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عورت اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورتوں میں سے ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی وہ اس دنیا کی سب سے بیکار عورت ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عورت بد زبان ہوگی، یعنی اپنے منہ سے غلط بات کرنے والی عورت بھی بیکار اور گھٹیا عورت ہوتی ہے، اور اس سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑتی ہے، یعنی بالوں کی نمائش کرتی ہے، وہ بھی بری عورت میں سے ایک عورت ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے افضل مانتی ہے وہ عورت بری ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا ایسی عورت جو دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، ایسی عورت بھی بری عورت ہے۔ نمبر 7، زیادہ سونے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عورت بھی بیکار عورت ہوتی ہے جو سونے کی زیادہ شوقین ہو، کیونکہ پھر وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتی ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نمبر 8، چیخ چیخ کر بولنے والی عورت۔ حضرت علی نے فرمایا جو عورت زور سے یعنی چیخ چیخ کر بات کرتی ہے وہ عورت بھی بیکار ہوتی ہے، چاہے وہ اچھا بھی بول لے لیکن اس کی آواز سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ نمبر 9، باریک لباس پہننے والی عورت۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا جو عورت باریک یعنی دکھاوے والے کپڑے پہنتی ہے اور غیر مردوں کو اپنی زینت دکھاتی ہے وہ عورت بھی بیکار ہوتی ہے۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا ایسی عورت جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرتی ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت۔ جو عورت فضول گھومنے پھرنے کو زیادہ پسند کرتی ہے، یعنی بازار کے چکر لگانے کی شوقین ہوتی ہے، تو وہ عورت بیکار ہوتی ہے۔ ناظرین، اب بات ہے کہ کن 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی شادی کرتے ہو
تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آپ کی زندگی دنیا میں ہی جہنم بن کر رہ جائے گی اور آپ کے گھر کی خوشحالی اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یا علی، اگر ہم نے اپنے بیٹے بھتیجے یا اپنے نواز سے یا پھر اپنی ہی شادی کرنی ہو تو ہم لڑکی کا انتخاب کس طرح کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، کسی کی بھی شادی کرتے وقت صرف یہ دیکھ لینا کہ کہیں لڑکی میں یہ 3 عیب تو نہیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور ان کی زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے ایک سوال کیا، یا علی، وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت، شہرت، مالداری اور خوشحالی کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھی ہیں، اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی عزت نہیں کرتی۔ نمبر 2، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے سے کم تر مرد اور عورت کو حقیر سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتی رہے، کیونکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت اپنے سے کم تر لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی بھی عزت نہیں کرے گی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آخری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس عورت میں یہ 4 نشانیاں ہوں تو ایسی عورت سے فوراً شادی کر لو۔ ناظرین، عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب اور انمول تحفہ ہے، اور اس دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ بیوی اگر نیک ہوتی ہے تو پورے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اگر بیوی خراب ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر پورے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، پھر ایسے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ایک انسان کو کیسی عورت سے شادی کرنا چاہیے؟ عورت میں ایسی کون سی نشانیاں دیکھی جائیں جن کو دیکھ کر انسان کو اس سے نکاح کر لینا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اگر کسی عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھی جائیں تو ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، دیندار عورت۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، پہلی عورت ہے دیندار، یعنی کہ ایسی عورت جو دین اور مذہب کی پابند ہو، جو حقوق اللہ کو ادا کرنے والی ہو، جو اپنے پڑوسیوں سے اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی شرافت کا سلوک کرنے والی ہو۔ اس کے علاوہ ایسی عورت جو پردے کی حالت میں رہ کر اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یاد رکھنا، ایسی عورت ہی آنے والے وقت میں نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوگی۔ نمبر 2، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا، اے شخص، نیک بیوی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس عورت کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے آداب اچھے ہوں، جو شوہر کے گھر آنے پر اچھے اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آنے والی ہو۔ بے شک چاہے ایسی عورت خوبصورت ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے، لیکن تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اللہ کا صبر و شکر کرنے والی عورت۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیسری نشانی یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ فرمائشیں نہ کرنے والی ہو، اس کو جو کچھ بھی مل جاتا ہے اس پر اللہ کا شکر اور صبر کرتی ہو، اور اس کے علاوہ جب شوہر کبھی غصہ کرے، کبھی ناراض ہو جائے تو عورت اس کے سامنے غصہ نہ کرے، بلکہ وہ صبر کر کے اپنے شوہر کو یہ کہے کہ وہ زندگی بھر اس کا ساتھ دینے والی ہے۔ تو یاد رکھنا، ایسی عورت بھی آنے والے وقت میں ایک نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوگی۔ نمبر 4، پرائے مرد پر نظر نہ ڈالنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، ایسی عورت جو اپنے مال و دولت اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والی ہو، یعنی کہ ایسی عورت جو کسی پرائے مردوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی ہو اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے،
اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی بات ہو بھی جائے تو اس بات کو گھر سے باہر کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنے والی ہو، تو ایسی عورت بھی آنے والے وقت میں نیک بیوی ثابت ہوگی۔ اے شخص، یاد رکھنا جس عورت میں یہ 4 نشانیاں دکھ جائیں تو ایسی عورت سے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ ایسی بیوی آنے والے وقت میں نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں سکون و خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔